بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں شدت سے اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ جلد ہی تمہاری دعاؤں کو کن کا مقام عطا کر دے۔ اللہ سے ہمیشہ ایسے مانگو کہ تمہیں حاصل کرنے کا یقین ہو کہ اللہ ضرور ہی عطا کر دے گا۔ تم اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اس کا اختیار ذہن میں رکھو، کیونکہ اس کا اختیار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے۔ اور پھر جب اپنی خواہش پالو تو اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ تمہاری خطاؤں پر حاوی ہو جائے، غالب آ جائے۔ کیا تم یاد نہیں کرتے حضرت ہاجرہ کے قصے کو کہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے بے آب و گیا صحرا میں اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر اپنے رب کے اگلے حکم کا انتظار کر رہی تھی کہ پانی کی کمی اور شدت پیاس کی وجہ سے بے چین ہو گئیں؟ اپنے بچے کی خاطر ایک ٹیلے پر 7 بار جاتی رہیں۔ حضرت اسماعیل کے رونے اور ایڑیاں زمین پر مارنے سے اللہ کے حکم سے زمزم جاری ہو گیا۔ زمزم کا جاری ہونا حضرت ہاجرہ کے صبر کرنے اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کا کرشمہ تھا۔ یہ 2 زندہ معجزے ہیں، قرآن اور زمزم۔ زمزم کے چشمے کا پھوٹ پڑنا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے صبر کرنے کا ہی صلہ تھا۔ کیا اللہ تمہارے صبر کا اور دعاؤں کا صلہ نہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صابروں کو ان کے صبر کا بے حساب اجر دیا جائے گا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کچھ ٹھوکریں تو بڑی ہی معتبر ہوتی ہیں، سیدھا اس کے دربار میں سر کے بل لا کر کھڑا کر دیتی ہیں، تم کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتی ہیں۔ کچھ دھوکے بھی تمہیں انسانوں کے ہجوم سے نکال کر ایک ذات کی طرف مبذول کرا دیتے ہیں۔ اور جب تمہاری دعائیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک شخص رات کے وقت بیدار ہو کر وضو کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اس وقت اس پر کچھ گرہیں لگی ہوتی ہیں، چنانچہ جب وہ وضو کرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اس طرح سے تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس بندے کو دیکھو جس نے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ سورۃ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہوا ہے۔ تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے، اور وہ وقت بھی دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ اور پھر اللہ یوں بھی فرماتا ہے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر کھولتے اور سکیڑتے نہیں دیکھا، جنہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں تھام رہا ہے؟ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ بڑا ہی رحیم اور کریم ہے، لیکن دعا کرنا بالکل تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ جب تم مسلسل دعائیں کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری کہانی کو تکمیل دینے اور تمہاری من پسند خواہش پوری کرنے کے لیے اسباب تیار کر رہا ہوتا ہے، کسی کا ذہن اور دل بدل کر تمہاری طرف لانے کا انتظام کر رہا ہوتا ہے۔ تم اس کی رحمت کو پہچانو جو اکیلا اور تنہا واحد اور مختار ہے، اس کے جلال کی حقیقت سے کوئی فرد مکمل آگاہ نہیں۔ تمہاری عقل تو اس کے جلال کی پہلی چمک سے ہی حیران اور پریشان ہو جائے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ زندگی میں ہر شے نہ خود بنی ہے اور نہ ہی ہر تدبیر اور نظام خود بخود چلتا ہے؟ اس کے پیچھے ہمیشہ اس کو چلانے والا اور سنبھالنے والا موجود ہوتا ہے۔ یہ پوری کائنات کا غالب حکومت کرنے والا رب بہت مہربان ہے، جو بدترین کو بہترین میں بدلنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ یہ سب اس کی قدرت کے آثار ہیں اور اس کی عظمت کے انوار ہیں۔ اے حکیم و دانا ہمارے رب، ہم آپ کے بندے بہت کم فہم ہیں، آپ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اکثر ہی شکوے کرنے لگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے
اور ان فیصلوں کے پیچھے جو بھی حکمت پوشیدہ ہے انہیں ہمارے لیے خیر کا سبب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو میں سے کچھ اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔